جی تو ناظرین، ایئر وائی کے اوپر ایک نیو ڈرامہ سٹارٹ ہوا ہے جس کا نام ہے کبھی میں کبھی تم۔ ڈرامے کے سٹارٹ میں ہی مصطفیٰ کو دکھایا جاتا ہے جس کے دوست اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کسی کا کوئی کام ہوتا ہے جو مصطفیٰ کو کرنا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ ایک کمپیوٹر جینیس بنا ہوا ہے جو کہ ہیک کر لیتا ہے ڈیٹا، اور ڈیٹا ریٹریو کرنا ہوتا ہے جس کے لیے مصطفیٰ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جو ڈیلیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے مصطفیٰ اسے ریٹریو کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ آدمی اس کو پیسے دیتا ہے اور مصطفیٰ اپنے دوستوں کو بھی کچھ پیسے دیتا ہے اور وہاں سے آ جاتا ہے۔ پھر شجیلہ کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنی بہنوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پہ پولیس والوں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان سے گھبراتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہاں پہ پولیس آتی ہے اور اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ مصطفیٰ کے گھر میں اس کے بڑے بھائی عدیل کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور شادی کی تیاریوں میں سب مصروف ہوتے ہیں۔ شادی کے لیے عدیل اپنے بابا کو پیسے دیتا ہے کہ انہیں جو بھی ضرورت ہے وہ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف شجیلہ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی اور اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہوتی ہے کہ ایک فون کال آتی ہے تھانے سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ تھانے میں اور عدیل فوراً سے تھانے چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری طرف شجیلہ کے پیرنٹس کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی 2 بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں پہ وہ عدیل کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ٹرانسفر کرنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس نے جہیز لینے سے منع کر دیا ہوتا ہے۔ پھر دوسری طرف مصطفیٰ کے بابا کو دکھاتے ہیں اور اس کے بھائی کو دکھاتے ہیں جو کہ اس کو تھانے سے لے کر آتے ہیں اور اس کے بابا اس کی پھر بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے لے کر گئے تھے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ پھر شرجیلہ کو دکھاتے ہیں جو کہ کال کرتی ہے عدیل کو اور کال کر کے اسے اس ٹرانزیکشن کے بارے میں بتاتی ہے جو بابا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے، جس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ جو میرے گھر میں جو بیڈ روم میں میرے جو فرنیچر لگا ہوا ہے وہ تو 9 لاکھ سے بھی اوپر کا ہے، تو 5.5 لاکھ کا لوکل فرنیچر میں کیوں لگاؤں گا اپنے روم میں۔ پھر عدیل کی ایسی باتیں سن کر شجیلہ بھی تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر اگلے دن آفس میں عدیل 15 دن کی چھٹی کے لیے اپلائی کرتا ہے، جس کے بعد اسے اس کی باس کال کر کے ریزن پوچھتی ہے اس سے، جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے اس لیے مجھے چھٹی چاہیے۔ وہ عدیل کو اپنے روم میں بلاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا واقعی شادی کر رہے ہو، جس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ ہاں میں شادی کر رہا ہوں۔ پھر وہ عدیل سے کہتی ہے کہ میں اتنے سالوں سے تمہیں پسند کرتی ہوں لیکن کیا تمہیں یہ بات کبھی ریئلائز نہیں ہوئی۔ عدیل ان سے کہتا ہے کہ میں نے صرف آپ کو اپنی ایک باس اور باس کی بیٹی کے طور پر ہی جانا ہے، اس کے علاوہ میں نے کبھی آپ کو کسی اور نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد رباب وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ پھر مصطفیٰ کے بابا اس کا گھر سے نکلنا اور اس کے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں شادی کی تیاریوں میں بہت مصروف ہوں اس لیے اب تم میرے ساتھ چلو گے۔ دوسری طرف عدیل کو شاپنگ پہ جانا ہوتا ہے شجیلہ کے ساتھ، لیکن وہ جانے سے منع کر دیتا ہے اور اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ تو کیا عدیل شجیلہ سے شادی کرے گا یا نہیں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔